السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اسلامیات العالمی کلاس 10 کے ساتھ احمد ساکی حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم سورۃ الاحزاب کا مکمل تعارف اور پہلے سبق کے کثیر الانتخابی سوالات اور مختصر سوالات و جوابات حل کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز پہلے سبق کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سوالات شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ پیارے بچوں، آج کا پہلا مشقی سوال ہے، سبق کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الاحزاب کے پہلے سبق میں کیا تلقین فرمائی گئی ہے؟ اور یہ سوال 4 مرتبہ اس سے پہلے بورڈ پیپرز میں آ چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف اللہ سے ڈرے، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ صرف وحی الہی کی پیروی کریں، یعنی جو رب کی طرف سے وحی آتی ہے اس کی پیروی کریں۔ منافقین اور کفار کی تجاویز اور مشوروں کو نظر انداز کر دیں۔ منافقین اور کفار جو مشورے دیتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں، ان کو اگنور کر دیں۔ صرف اپنے رب پر مکمل بھروسہ اور توکل کریں، وہ اکیلا ہی کارساز کافی ہے۔ یعنی صرف ایک رب پر بھروسہ اور توکل کرنا ہے، وہ اکیلا ہی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس سبق میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اتنا اہم سوال ہے کہ 10 مرتبہ سے پہلے بورڈ پیپر میں آ چکا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں سورہ احزاب کے پہلے سبق میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو پیارے بچوں، اللہ فرماتے ہیں، لے پالک بیٹوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے ہی پکارو، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے۔ یعنی وہ باپ جس کے نطفے سے، جس کے بستر پر بچہ پیدا ہوا ہے، جو اس کا حقیقی باپ ہے، اسی کے نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، بیٹے پھر بھی نہیں ہیں، تم پھر بھی اس کو اپنے نام کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر کسی سے نہ جاننے کی وجہ سے غلطی ہو گئی کہ لے پالک کو اپنی طرف منسوب کر لیا، یعنی کسی کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا، قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے کا پتہ نہیں تھا، قرآن پاک کے اس حکم کا پتہ نہیں تھا، تو اگر غلطی سے کسی نے یہ کام کر لیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ لیکن جس نے جان بوجھ کر غلطی کی تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ جس نے جانتے بوجھتے اڈاپٹڈ کو، لے پالک بیٹے کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کیا تو اس کا مواخذہ ہوگا، اس کے اس جرم کا حساب اس کو دینا ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ترجمہ لکھیں۔ پیارے بچوں، بورڈ میں صرف ترجمہ ڈیمانڈ ہوتا ہے، مفہوم نہیں، مگر میں نے پھر بھی کچھ نہ کچھ ان آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آیت مبارکہ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، پیغمبر مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ یعنی مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم، زیادہ عزیز کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو جانے والی عورتیں، وہ مومنوں کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی امت کے ساتھ تعلق ہے اور امت کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے وہ بتایا ہے، جو عام انسانی تعلقات سے کہیں زیادہ بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو کوئی تکلیف آ جائے تو نبی پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ نبی کے کسی امتی پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو نبی پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ لہذا مسلمانوں پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ، اولاد اور جان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھیں، اور آپ کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے، نبی کی بیوی اس کی ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اس کا ترجمہ لکھیں۔
تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے یعنی پہلو میں دو دل نہیں بنائے. جوف کا اصل معنی پیٹ ہوتا ہے لیکن دل چونکہ پیٹ میں نہیں ہوتا، سینے کی ایک سائڈ پہلو میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے یعنی پہلو میں دو دل نہیں بنائے. یہ آیت مبارکہ نازل کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جمیل بن معمر نامی شخص دو دلوں کا دعوے دار تھا. وہ کہتا تھا میرے دو دل ہیں اور نعوذ باللہ میرے دونوں دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں، اور ذوالقلبین کے نام سے وہ مشہور تھا. ذوالقلبین دو دلوں والا. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بیک وقت مسلمان اور کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی وقت میں مسلمان بھی ہو کافر بھی ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہی وقت میں کوئی سچا بھی ہو جھوٹا بھی ہو. یوں کہہ لیجئے ایک ہی وقت میں ایک چیز کڑوی بھی ہو میٹھی بھی ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کے دو دل بنائے ہی نہیں، تو جمیل بن معمر کے دو دل کیسے ہو گئے؟ تو لہذا یہاں جمیل بن معمر کے دو دلوں والے دعوے کو یہی رد کر دیا گیا اور اس کو جھوٹ قرار دیا گیا. سوال نمبر 5 ہے وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. ترجمہ لکھیں. تو پیارے بچوں زہار کے بارے میں پہلے بھی میں مختصر سوالات میں وضاحت کر چکا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اور نہ عورتوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو تمہاری ماں بنایا. حقیقت کیا ہے؟ عرب میں ایک بری رسم تھی کہ بیوی سے ناراضگی بڑھ جاتی تو اسے تنگ کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے اور اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتے. یعنی اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو گئی ہے، ناچاکی ہو گئی ہے، اور اس ناراضگی کے نتیجے میں خاوند اپنی بیوی کو تنگ کرنے کے لیے اسے اپنے اوپر حرام قرار دے دیتا. کیا کہتا؟ آج کے بعد مجھ پر تو میری ماں کی طرح ہے. یعنی جو حقوق زوجیت بیوی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں ماں کے ساتھ تھوڑے کیے جاتے ہیں، لہذا اس طرح بیوی کو تنگ کیا جاتا. لیکن اسلام نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا اور فرمایا جو ایسا کرے وہ کفارہ دے کر اپنی بیوی کے پاس جائے. کفارہ کیا ہے اس چیز کا؟ ایک غلام آزاد کرے یا پھر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر تیسرا آپشن بھی ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے یہ حکم دیا اور اس بری رسم کا کلا کما کیا، بالکل ہی کی، اور فرمایا جس نے ایسی حرکت کی ہے وہ کفارہ ادا کرے اور کفارہ ادا کرنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جائے. سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں. آپ کے گھر میں آپ کی ازواج بھی موجود تھیں، تو اس نے آپ کو ازواج سے تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی، اور وہ کہنے لگی سرگوشی کے عالم میں کہہ رہی ہیں کہ میرے خاوند نے میرے خوبصورتی اور جسم تناور سے، جب میں جوان تھی میرے خاوند نے میرے حسن سے فائدہ اٹھایا، میری جوانی سے فائدہ اٹھایا. جب میں بچے جنم دینے کے قابل تھی بچے جنم دیے. جب میرا حسن، میرا شباب، جوانی عروج پر تھے میرے خاوند نے میرے سے فائدہ اٹھایا. اب جب میں بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہوں میرا حسن وہ حسن نہیں، بچے جنم دینے کی عمر نہیں، اب میرے خاوند نے مجھے اپنے اوپر حرام قرار دے لیے، اب وہ مجھے اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، میں کدھر جاؤں؟ میرا کچھ فیصلہ کیجیے. تو اس وقت تک طلاق کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی بھیجی. 28واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی سرگوشیوں کو سن لیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام نازل فرمائے اور اس بری رسم کا کلا کما کیا اور کفارہ ادا کر کے بیویوں کے پاس جانے کا حکم دیا. پیارے بچوں امید ہے کہ یہ تمام سوالات اب بآسانی سمجھ چکے ہوں گے. میرے ان تمام سوالات کے لیکچرز اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے. میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.